السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا 8 لیسن پڑھیں گے۔ اس میں سورۃ الانشراح میں نون ساکن کے آخری رول کو دیکھیں گے۔ اب تک ہم 3 رولز دیکھ چکے ہیں، چوتھا رول آج پڑھنا ہے۔ 3 رولز میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ اظہار ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، نون ساکن کو پورا پڑھ لیتے ہیں جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ من خلق، من خوف، اس طرح سے۔ آگے دیکھیے جب ہم نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد با کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اقلاب کرتے ہیں، جو کہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، جیسے انبیاء والا جو میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، اور اس میں صرف ہم ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں اور وہ ہے غنہ، انبیاء۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا رول پڑھا تھا ادغام کا، اور اس میں پڑھا تھا ہم نے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نون کو ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے اس کے ساتھ، اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، جیسے من یقول، من یشاء، من وال، من نساء، اس طرح سے، اور مم مال، میم آ جائے تو۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد را یا لام میں سے کوئی آ جائے تو ہم نون کو پوری طرح اس میں ملا دیتے ہیں کہ نون کا کوئی بھی عکس باقی نہیں رہتا، غنہ بھی باقی نہیں رہتا، جیسے کہ من لدنا، من ربہم۔ اب آخری ہم رول پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ اب یہ جتنے بھی حروف ہم نے ان پچھلے 3 اس میں پڑھے ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیں گے، اور 28 حروف تہجی میں سے جب ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو بچتے ہیں ہمارے پاس پیچھے 15 حروف جو کہ سامنے موجود ہیں۔ ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر آپ کو حروف حلقی یاد ہے، حروف یرملون یاد ہیں اور با یاد ہے تو آپ ان کو ایکسکلوڈ آؤٹ کر دیں گے تو باقی جو بچ جاتے ہیں وہ سارے اخفا کے لیٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ تو اب آپ ان کو دیکھیے کہ ان پر آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ان پہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں غنہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ اردو میں پنک بولتے ہیں، پنک، پنک بولنے میں، پی آئی این کے پنک بولنے میں آپ این کے لیے اپنی زبان کی نوک اوپر تالو سے ٹچ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ این کی آواز نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح نون میں جب ہم نون پڑھتے ہیں یعنی نون غنہ بولتے ہیں، جیسے ماں بولتے ہیں، ماں ماں، تو وہ نون غنہ میں نون کا نقطہ نہیں ہوتا لیکن آواز ناک میں سے گزرتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں منکی، منکی، منگ منگ، تو آپ جو ہے وہ نون کے لیے آواز ناک میں سے گزارتے ہیں لیکن زبان جو ہے وہ تالو پہ نہیں لگاتے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے آپ کے پاس اردو میں پنکھا، پنکھا میں بھی آپ اسی طرح سے زبان تالو سے نہیں لگاتے۔ اخفا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نون کا مخرج نہیں لینا، یعنی نون جہاں سے نکلتا ہے زبان تالو سے چپکا کر وہ آپ نے نہیں لینا، لیکن آواز آپ کی ناک سے گزرے گی۔ تو وہ آپ دیکھیے یہ جو آپ کے پاس سامنے ایگزامپلس موجود ہیں، انتم، آپ نے نون پورا نہیں لگانا لیکن اگلے حرف کا قریب المخرج چلے جانا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد تا آ رہا ہے تو تا جو ہے وہ نون اور تا تقریباً ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تو قریب قریب اگر آپ جائیں گے آلموسٹ نون کی آواز نکلے گی، لیکن تالو سے پورا ٹچ نہیں کرنا زبان کو۔ انفسہم، اب یہاں پہ زبان نیچے رہے گی، زبان تالو سے نہیں چپکے گی، فا کے مخرج پر آپ چلے جائیں گے اور تھوڑی دیر تک غنہ کریں گے فا پر۔ انفسہم، انفسہم، عند اللہ، اس میں بھی دال اور نون تقریباً سیم جگہ سے نکلتا ہے، اس وجہ سے قریب قریب مخرج جائیں گے۔ انذرتہم، یہاں زبان باہر تالو سے نکال لیں گے، دال جو ہے کیونکہ نرم لیٹر ہے زبان تالو سے باہر نکال کے پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے۔ من الانس، من الانس، پھر وعذاب شدید، یہاں شین کے مخرج کے قریب جائیں گے۔ من ثمرات انجینا، تنزیل، فانظر، یہ دیکھیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ضا جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، موٹا لیٹر ہے، تو اس کے اخفاء میں بھی ایسے موٹا پن آپ کو سنائی دے گا۔ فانظر بریح طیبۃ عن
غَيْفَ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ مِن قَبْلِ مِنکُم. اس طرح سے سارے لیٹرز میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیے میں نے. اب سورۃ الانشراح کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. اب دیکھیں الم نشرح رح، اس میں را کو RAW را کی ساؤنڈ پہ لے کے جائے گا. صاد دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، را پھر یہاں پر موٹا ہوگا. اور کاف جب ہم وقف کریں گے تو ہمس کی آواز واضح ہونی چاہیے، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں نا بک، دس از اے بک. تو اس میں جو کے آخر میں ہم ہلکا سا ایک ہمس کی آواز ہے، سانس کی آواز ہے، وہ آواز آپ یہاں پہ کاف میں لے کے آئیں گے. صدرک ووضعنا عنک وزرک. ضعنا نون الف زبر نا لمبا کیجیے گا، 2 حرکت پر الف مدہ ہے. اور یہاں پر عنکا عنکا زبان پنکھا جیسے بولتے ہیں نا آپ، اسی طرح سے انکھا انکا انکا. پنکھا میں تو بالکل کھا بنا دیتے ہیں، کھا نہیں بنانا. انکا انکا وزرک. ٹھیک ہے. الذی انقض ظہرک. انقض کیونکہ قاف موٹا لیٹر ہے تو آواز تھوڑی موٹی ہو جائے گی، حلق سے اس کو موٹا کرنے کی کوشش کیجیے گا. الذی پر آپ دیکھ رہے 4 حرکت کا مد ہے، اس کو لمبا کیجیے گا. قاف کو QAW کے ساؤنڈ پہ قا پڑھیے گا. اور را تو آپ کو پتہ ہی ہے، را RAW را. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع فإن میں آپ دیکھیے نون پہ اکمل غنہ ہو رہا ہے. نون تشدید میم تشدید کا جو میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ یہاں پر ہمیشہ غنہ ہوگا، چاہے مطلب آپ کو نون تشدید میم تشدید دیکھتے ہی بس آپ نے یہاں پر 2 حرکت کا غنہ کرنا ہے. فإن مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا. آپ کو پتہ ہے 2 زبر کو جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو پھر 1 زبر الف بنا کے وقف کرتے ہیں، تو 2 حرکت تک اس کا لمبا کر کے وقف کریں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اِلیٰ میں بھی 2 حرکت پر لمبا کریں گے. رَبِّکَ فر، یہاں را موٹا پڑھیں گے، فر، اور پھر غین بھی موٹا ہوگا. فرغب. را ساکن جب بھی آئے گا تو ہم اس کی حرکت سے نہیں بلکہ اس کے پچھلی والی حرکت سے دیکھ کر اس کو موٹا یا باریک پڑھتے ہیں. جیسے کہ را یہاں پر ساکن ہے تو اس کے پیچھے حرکت کون سی ہے؟ اس کے پیچھے ایک اور ساکن ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے، تو اس زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو موٹا پڑھا ہے. اگر اس کے پیچھے پیش ہوتا تو ہم اس کو موٹا پڑھتے، اگر اس کے پیچھے زیر ہوتا تو ہم اس کو باریک پڑھتے. تو اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.